انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم کے بارے میں نازل فرمائی ہیں، اور میں نے ان آیات کا انتخاب کیا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے اور مشکلات سے گزارا گیا تاکہ ان کا ایمان اور پختہ ہو اور وہ جو مسائل ان کے سامنے ہیں ان پر وہ ہمت سے عمل کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی آیت سورہ البقرہ کی ہے، وہ آیت نمبر 258 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جس میں ان کا ایک مناظرہ ہوا تھا ایک بادشاہ وقت کے ساتھ، اور وہ جو بادشاہ تھا وہ بہت زیادہ ایروگینٹ قسم کا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے نہیں دیکھا یا تمہارے علم میں یہ بات نہیں آئی اس شخص کے بارے میں جس نے ابراہیم کے ساتھ حجت کی، فی ربہ، اور یہ اللہ کے ان کے ابراہیم کے رب کے بارے میں وہ حجت کر رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے باوجود اس کے کہ ان آتاہ اللہ الملک کا اس کو سلطنت عطا فرمائی تھی اس بادشاہ کو، تو پھر معاملہ یہ ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا تو اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص سے یہ کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس پر اس نے ایک بڑا جاہلانہ قسم کا جواب یہ دیا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ قال انا احیی و امیت، اس نے یہ کہا کہ میں بھی حیات دے سکتا ہوں، کسی کو زندہ چھوڑ سکتا ہوں اور کسی کو قتل کروا سکتا ہوں، و امیت۔ تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور حجت قائم کی اس پر۔ قال ابراہیم، انہوں نے فرمایا ابراہیم نے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ہے جو کہ مشرق سے سورج کو طلوع فرماتا ہے، تو پھر تو ایسا کر کہ فاتی بہا من المغرب، تو اس کو ایک دن مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ اللہ فرماتے ہیں فبہت الذی کفر، تو وہ شخص مبہوت ہو گیا اس جواب کے اوپر، وہ شخص جو کہ کفر کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس کا مناظرہ ختم ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت نہیں دیا کرتا ظالموں کو۔ تو اس آیت سے اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں اتنی ہمت تھی کہ وہ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو شرمندہ کر سکیں، اور یہ ان کو تیار کیا جا رہا تھا کہ آنے والے وقت میں ان کے پاس اس سے بھی بڑے بڑے مسائل سامنے آئیں گے، تو وہ ایک باہمت اولو العزم پیغمبر کی طرح سے وہ سارے معاملات کو نمٹا لیں۔ اس کے بعد سورہ البقرہ میں آیت نمبر 260 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک اور تجربہ کروایا، اور وہ انہی کی خواہش پر کیا گیا تھا۔ وہ بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ سے خواہش ظاہر کی کہ اتنا علم دیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن سب ارواح کو دوبارہ ان کے جسموں میں ڈال کے زندہ کر دیا جائے گا، تو اے اللہ یہ کس طریقے سے ہوگا، میں اس کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ گو کہ یہ ان کو ایمان تھا لیکن ایک خواہش تھی ان کی، تو وہ انہوں نے خواہش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے میرے رب ارینی، مجھے دکھا، انہوں نے ایک مشاہدہ کرنا چاہا، کیف تحیی الموتیٰ، تو کس طریقے سے مردہ کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ایمان پختہ کرنے کے لیے ان سے یہ سوال کیا، قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں لائے کہ میں بتاتا ہوں کہ میں ایسا کر دوں گا؟ قال بلا، تو ابراہیم نے کہا کہ نہیں مجھے یقین ہے، لیکن وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قلبی، اگر یہ بات میرے مشاہدے میں آ جائے تو میرا قلب جو ہے اس کو اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو،
قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو ایسا کرو کہ 4 پرندے لے آؤ، فسرہن، اور ان کو اپنے آپ سے ہلا لو، یعنی وہ تم سے واقف ہو جائیں، تم انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں. تو وہ یہ ہے مطلب فسرہن الیک، تم اپنی طرف ان کو ہلا لو. اس کے بعد یہ کرو جو کہ یہاں نہیں بتایا کہ ان 4 کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو اور ان کے پروں کو اور ان کے جسم کے ہر حصے کو مکس کر دو، ایک ایک بنا لو. پھر 4 پہاڑوں پہ جاؤ اور ایک ایک حصہ اس گوشت کا وہاں پہ رکھ کے آ جاؤ. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، تو پھر جاؤ اور ہر ایک پہاڑ پہ ان کے حصے، ان میں سے ایک حصہ جو ہے ان 4 پرندوں کے گوشت کا وہاں رکھ دو. ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر ان کو نیچے کھڑے ہو کے پکارو تو وہ تمہاری طرف بے انتہا تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. یعنی اللہ ان کو ایک لمحے میں زندگی عطا فرما دے گا، ان کے اپنے اپنے گوشت اپنے حصے کے ہو جائیں گے اور وہ زندہ ہو جائیں گے، اور وہ تمہاری آواز سن کے مردہ ہیں لیکن وہ دوڑے چلے آئیں گے. یہ اللہ کی حکمت ہے، قدرت ہے. اس سے مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو مزید ان کے ایمان میں مضبوطی عطا فرمائی جائے. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، اور جان رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی غالب ہیں اور بہت ہی حکمت والے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی صورت کی آیت نمبر 124 میں یہ فرمایا کہ انہوں نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور مختلف طریقوں سے ان کی آزمائش کی گئی. اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابراہیم کو اس نے یعنی اللہ نے، اس کے رب نے ابتلا میں یعنی آزمائش میں ڈالا. بکلمات، مختلف قسم کی باتوں سے آزمائش کی گئی ان کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے مضبوطی کا اظہار فرمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے وہ باتیں پوری کر دیں، مضبوطی سے قائم رہے. جب یہ عمل ہو چکا، اور یہ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کون کون مختلف چیزیں ہیں جن کے ذریعے ان کو آزمایا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، میں تمہیں انسانوں کا امام بناؤں گا. اور یہ حقیقت ہے کہ اب سارے جتنے بھی مذاہب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں انسانوں کے اوپر، ان میں ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا کی وہاں پر، جب ان کو بتایا گیا کہ تمہیں ایک امامت دی جا رہی ہے انسانوں کی، تو انہوں نے فرمایا قال ومن ذریتی، ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ، میرے اولاد کو بھی یہی امامت دی جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا لا ینال عہد الظالمین. قال، اللہ نے فرمایا کہ جو ظالم ہیں ان کو تو میرا عہد جو وعدہ کر رہا ہوں میں تم سے یہ نہیں پہنچے گا. میں امامت انہی کو دوں گا جو کہ بہت زیادہ قربانی دینے والے اور اپنے عہد کو میرے کیے ہوئے پورا کرنے والے ہوں گے، اور وہ نیک بندے ہوں گے، تو وہی اس دنیا میں امامت کے مقام پر پہنچیں گے. یعنی ان کو اللہ ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ لوگ ان کی باتیں سنیں گے اور ان کی اتباع کریں گے. تو یہ وہ ایک عہد تھا، ایک واقعہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پورا کر دیا گیا. اچھا، اس کے بعد سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی ایک اور آزمائش کی ہے، اور وہ آزمائش کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے. ان کو یہ آزمائش کی گئی، ان کی آزمائش کی گئی کہ ان سے کہا گیا جہاں پر بھی ان کا قیام تھا عراق میں کہ تم اپنے بیٹے کو اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو لے جا کے ایک ایسے جگہ پہ چھوڑ کے آ جاؤ کہ جہاں پر سوائے ایسی تیز ریگستانی علاقہ ہے اور جہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسی جگہ چھوڑ کے آ جاؤ. بہت بڑا آزمائش کا مقام تھا. تو اس پر انہوں نے ثابت قدمی سے یہ قدم اٹھا لیا. اس کے بعد انہوں نے وہاں پر پہنچ کے یہ دعا کی، جب اپنی بیوی کو اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا، حضرت سارہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، ربنا
اے میرے رب، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کے لیے یہاں پر لا کر چھوڑ دیا ہے، بسا دیا ہے۔ کیسی جگہ ہے؟ بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں، ایسی جگہ پر جہاں پر کہ کوئی چیز اگتی ہی نہیں ہے، ریگستانی علاقہ ہے، گرم علاقہ ہے، کوئی عام ذریعہ نہیں ہے۔ عند بیتک المحرم، تیرے ایک گھر کے نزدیک جو بہت احترام والا ہے، یعنی کعبے کے قریب میں۔ اور پھر یہ دعا بھی کرے کہ اے اللہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ لوگ ایسی ان کو عطا فرما میری ذریت کو، میری اولاد کو، کہ وہ یہاں پر نماز کو، صلاۃ کو قائم کر سکیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر مزید، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور نہ کوئی سیکیورٹی ہے، نہ کوئی سیفٹی ہے، نہ کسی کے اوپر ان کی ذمہ داری ہے، بالکل بے سر و سہارا ان کو چھوڑ کے اور اس جگہ سے واپس جا رہے ہیں۔ اور اللہ سے دعا فرما، یہ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو لوگوں کا دل جو ہے وہ ان کی طرف مائل کر دے، یعنی وہ جو اطراف میں جو لوگ آئیں یا پہنچیں وہاں پر، وہ ان کی بھلائی کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کا ایک مقام دیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر کچھ اگتا ہی نہیں ہے، تو وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تو ان کو رزق عطا فرما ثمرات میں سے، مختلف چیزوں میں سے، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کر سکیں۔ اور تعجب دیکھیے کہ آج تک اس علاقے میں سب کچھ باہر سے آتا ہے، لیکن کثرت کے ساتھ آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی تھی۔ اچھا، اس کے بعد ایک مزید آزمائش ان کی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ہود میں بیان فرمائی ہے، آیت نمبر 74 اور 76 میں۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ان کے پاس کچھ نوجوان پہنچے جو انہیں لگتا تھا کہ وہ سفر کر رہے تھے، مہمان تھے، تو انہوں نے گھر میں بلا لیا ان کو، اور ان کو ایک بچڑا جو تھا وہ پیش کیا ان کو کھانے کے لیے تیار کر کے، لیکن انہوں نے نہیں کھایا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ وہ جو تھے وہ فرشتے تھے جو نوجوانوں کی شکل میں ان کے پاس آئے تھے۔ تو پہلے تو ان کو ایک خوف ہو گیا تھا کہ کون لوگ ہیں کہ کھانے پہ ہاتھ نہیں لگا رہے، لیکن جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں اور انہوں نے بتا بھی دیا، تو انہوں نے دو کام کیے۔ ایک تو کام یہ کیا کہ ان کی وائف وہاں کھڑی ہوئی تھی، ان کو اطلاع دی اس بات کی کہ ان کے یہاں ایک بچہ ہوگا، اور دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ ان کا اب اگلا سفر کہاں کا ہے۔ تو یہ ان دو آیتوں میں یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّاءُ، تو پہلے ابراہیم پر کچھ خوف تھا، وہ جب خوف دور ہو گیا ان کو پتہ چل گیا، اور جب وہ فرشتے یہ بتا کر چلے گئے کہ اب ان کے پاس خوشخبری یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک اولاد ہوگی، اور یہ بھی بتا کے چلے گئے کہ اب وہ ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہیں ان کو ہلاک کر دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہم سے ایک یجادلنا، بحث کا یعنی دعا ہے، یہ اللہ سے کون حجت کر سکتا ہے، دعا کی اور ان سے درخواست کی، اور بہت ہی شدت سے درخواست کی، یجادلنا فی قوم لوط، ہمارے ساتھ ابراہیم نے ایک بحث شروع کر دی، یعنی بندگی کے انتظام کے ساتھ، قوم لوط کے بارے میں، جو کہ ابھی ان پر عذاب آنے والا تھا اور فرشتے ان کی طرف جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب یہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو، یہ قوم لوط علیہ السلام ان کے بھانجے ہوتے تھے، اور ان کو یہ بتا کے چلے گئے تھے فرشتے کہ ہم ان کو ہلاک کر دیں گے۔ تو انہیں قوم لوط کی ساتھ ہمدردی ہوئی، حضرت لوط بھی وہاں موجود تھے، ان کی فیملی کے لوگ بھی موجود تھے، تو انہوں نے درخواست یہ کہ اللہ ان کو اس عذاب سے بچا لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس بات کو جانے دو، یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، انہ قد جاء امر ربک، یقیناً یہ بات تیرے رب کی طرف سے ہو چکی ہے کہ اب ان کے اوپر عذاب آئے گا کہ وہ حد سے گزر چکے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ، اور یقیناً ان کے اوپر ایک عذاب آنے والا ہے،
غیر و مردود ایسا عذاب ہے جس کو ٹالا نہیں جا سکتا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ ان کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بات بڑی مشکل تھی کہ ان کے پہلے سے علم دے دیا گیا کہ اب ایک قوم کی قوم پوری تباہ کر دی جائے گی جس میں ان کے بھانجے موجود ہیں، تو اس پر انہوں نے اللہ سے درخواست کی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت محبت کے ساتھ ان کو اس بات سے منع فرما دیا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ستارہ پرست تھی، وہ ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو اور اسی قسم کی دوسری چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ ان کے معبود ہوا کرتے تھے، اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع عطا فرمایا کہ اس کو تم اپنی انسانی عقل کے حساب سے اس کا تجزیہ کرو، اس کا مشاہدہ کرو۔ اگر تمہارے دل نے اور تمہارے ذہن نے اپنے مشاہدے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی تو یہ وہ عقل ہے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی، تو یہ دوسرے لوگ ایسی عقل کیوں نہیں استعمال کرتے جس طریقے سے تم اپنی عقل کو استعمال کر کے کسی نتیجے پر پہنچو گے، خود مشاہدہ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانعام میں آیت نمبر 75 سے شروع ہوتی ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو زمینوں کے اور آسمانوں کے عجائبات کو دکھایا تاکہ وہ موقنین، ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ میں ہی ہوں جو کہ سارے انتظامات کو چلاتا ہوں اور میں ہی قابل عبادت ہوں۔ تو اس کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے یوں کیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب یہی چیزیں ہیں، ان کو دیکھو۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، سو جب رات کا وقت آیا ابراہیم کے اوپر تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا۔ قال ھذا ربی، انہوں نے یہ کہا ابراہیم نے کہ یہ میرا رب ہے، یہ چمک رہا ہے بہت تیزی سے۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی ان کا مشاہدہ ہوا کہ فلما افلا، تو پھر وہ ستارہ غائب ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ستارہ نہیں، جو یا معبود نہیں ہو سکتا، یا خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے بھی کہ قال لا احب العافلین، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ جو ہستیاں تھوڑی دیر اپنی وہ دکھا کے قدرت غائب ہو جاتی ہیں، وہ عبادت کے قابل نہیں ہو سکتی، تو یہ ستارہ جو ہے اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، اس کے بعد اگلا قدم یہ ہوا کہ فلما رأى القمر، تو پھر انہوں نے سورج کو دیکھا، بازغاً، وہ چمک رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے سورج کو نہیں بلکہ چاند کو دیکھا میں نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے چاند کو دیکھا جو چمک رہا تھا۔ قال ھذا ربی، تو ابراہیم نے یہ کہا کہ یہ شاید میرا رب ہے۔ فلما افلا، تو پھر یہ ہوا کہ صبح ہونے تک وہ چاند بھی ڈوب گیا، غائب ہو گیا۔ قال لئن لم یہدنی، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میرا رب جو ہے ربی وہ مجھے ہدایت نہ دے تو لأکونن من القوم الضالین، تو میں یقیناً ہو جاؤں گا ان لوگوں میں جو گمراہ ہو گئے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے سورج کا مشاہدہ کیا۔ فلما رأى الشمس، تو انہوں نے پھر جب سورج کو دیکھا بازغۃً، تو بہت چمک رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یہی میرا رب ہے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ شام ہوتے ہوتے وہ سورج بھی غائب ہو گیا۔ فلما افلت، تو پھر جب وہ سورج بھی ڈوب گیا تو پھر وہ پریشان ہونے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قال یا قومی، انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کیا کہ دیکھو جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں ان مشاہدات کو، کیا تم میں سے کسی میں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے ان چیزوں کی تردید کر دے جیسے میں کر رہا ہوں؟ قال یا قومی، اے میرے لوگوں، انی بریء، میں بیزار ہوں، بری ہوں، مما تشرکون، اس بات سے کہ تم شرک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ۔ انی وجہت وجہیہ، میں نے اپنا چہرہ جو ہے اس کی طرف کر دیا ہے، للذی فطر السماوات والارض، جس نے کہ تخلیق کی ہے، پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، حنیفہ، میں بالکل اسی کی طرف ہو کے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں۔
سو یہ تجربہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کو کرایا تھا اس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ، اس سے ان کا ایمان بھی مضبوط ہوا، اور انہوں نے اپنی قوم کی وہ جو جاہلانہ طریقے تھے کہ وہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے ان کو بالکل رد کر دیا، اور انہیں چیلنج بھی کر دیا کہ تم غلط کرتے ہو۔ اچھا، اگلا مرحلہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، دیکھیے پہلے بادشاہ کے ساتھ ان کی بحث ہوئی، اس کے بعد یہ قوم جو ہے ان کی پوری قوم کی جو حرکتیں انہوں نے رد کر دیں۔ اب ایک معاملہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں یہ فرمایا کہ ان کی حجت اپنے باپ کے ساتھ ہوئی، تو باپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بار بار مختلف طریقوں سے آزمایا گیا، مختلف چیلنجز ان کے سامنے لائے گئے، اور تاکہ وہ مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کی اطاعت کرتے رہیں اور اشاعت کرتے رہیں۔ تو یہ آیت جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے باپ ہی کو چیلنج کر دیا۔ اچھا دیکھیے لفظ یا ابتی جو ہے اس میں یا تو او کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لاسٹ لیٹر جو ہے وہ تے کے نیچے زیر ہے، وہ اصل میں یا ہے جس کے معنی میرا۔ تو یہ ابو کا لفظ جو ہے باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو محبت میں ابت کہا جاتا ہے، جیسے بنیا کہتے ہیں محبت میں بیٹے کو، اور محبت میں باپ کو ابت کہتے ہیں۔ تو یا ابتی ہے میرے پیارے باپ، بہت محبت سے انہوں نے کہا، لما تعبدو، تو عبادت کرتا ہے، ما لا یسمع، اس کی جو نہ سنتا ہے، ولا یبصر، اور نہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور جس تجھ کو وہ کسی بھی طریقے سے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ عبادت کرتے تھے وہ بتوں کو بناتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابتی، اے میرے پیارے باپ، انی قد جاءنی من العلم، یقیناً میرے پاس آ چکا ہے علم اللہ کی طرف سے، ما لم یأتک، ایسا علم جو تیرے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، تو میری اتباع کر، اہدکا، میں تجھے ہدایت کی طرف پہنچا دوں گا، صراطاً سویہ، ایک ایسی راہ پر جو بالکل سیدھی ہے۔ یا ابتی، اے میرے پیارے باپ، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان جو ہے وہ رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے میرے پیارے باپ، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، میں خوف رکھتا ہوں، ان یمسکا، کہ تجھے چھو جائے، تیرے اوپر آ پڑے، عذاب من الرحمن، الرحمان کی طرف سے۔ دیکھیے رحمان کا لفظ استعمال کرنا یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو وہ پھر اس کے باوجود تیری نافرمانی اتنی ہے کہ وہ رحمان اپنی صفت کے باوجود تیرے اوپر عذاب نازل کر سکتا ہے۔ فتکونا للشیطان ولیہ، اور اگر ایسا ہوگا تو پھر تو تیرا ساتھی جو ہوگا وہ شیطان ہی رہ جائے گا۔ تو اس پر ان کا باپ جو تھا وہ غصہ ہو گیا، اور انہوں نے ان کے باپ نے ان کو ایک طریقے سے نکال دیا وہاں سے۔ یہ کہا انہوں نے کہ قال اراغب انت عن آلہتی، انہوں نے کہا کہ ابراہیم، جن چیزوں کی میں عبادت کرتا ہوں تو ان سے پھر گیا ہے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، اور اگر تو باز نہیں آئے گا اس قسم کی باتوں سے اور میرے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے، لئن لم تنتہو، اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں یہ کروں گا، لأرجمنک، میں تجھے پتھراؤ کر دوں گا، تیرے اوپر یعنی پتھر ماروں گا، ہلاک کر دوں گا۔ باپ کہہ رہا ہے یہ بیٹے سے، وَہْجُرْنِی مَلِیَّا، تو پھر میرے پاس سے دور ہو جا ہمیشہ کے لیے، چلا جا یہاں سے۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ اللہ کے لیے انہوں نے اپنے باپ کو ہدایت کی طرف بلانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس معاملے میں انہیں اپنے باپ سے بھی جدائی اختیار کرنا پڑی۔ باپ سے جس سے وہ خود محبت کرتے تھے ان کو بھی جدا کرنا پڑا۔ یہ بھی آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ بھی اسٹرگل تھی۔ تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے اتنی سخت بات سننے کے بعد کہا، قال سلام علیک، انہوں نے یہ کہا کہ تیرے اوپر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، میں استغفار کروں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش مانگوں گا تیرے لیے،
انہو کانا بی حفیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا رب جو ہے وہ بہت مہربان ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ ایک آزمائش ہو گئی، بادشاہ کے ساتھ ہو گئی، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو گئی، بستی کے لوگوں کے ساتھ ہو گئی، حتیٰ کہ باپ کے ساتھ بھی معاملہ خراب ہو گیا۔ اب دیکھیے اس کے بعد ایک بہت بڑی آزمائش ہے جس میں ان کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ وہ سورہ الانبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ آیات نازل فرمائے ہیں۔ اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ کہا، وقومہ، اور اپنی قوم کے لوگوں سے بھی یہ کہا، ما ہذہ التماثیل التی، یہ کیا مورتیں ہیں جو انتم لہا عاکفون، جن پر تم لگے بیٹھے ہو، یعنی تم ان کی عبادت کرتے ہو، پتھر کی اور مٹی کی مورتیں بناتے ہو اور ان کے سامنے جھک جاتے ہو، تو کیا کرتے ہو؟ یہ کچھ تمہاری سمجھ میں یہ بات آتی ہے؟ تو اس پر ان کا جواب یہ تھا، قالو، لوگوں نے کہا، وجدنا آباءنا، ہم نے پایا ہے اپنے باپ داداؤں کو، بڑوں کو، لہا عابدین، وہ انہی پتھروں کی عبادت کیا کر رہے تھے۔ تو اس پر انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، یقیناً تم سب اور تمہارے باپ دادا جو تھے وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو اس پر انہوں نے یہ کہا، بستی کے لوگوں سے ان کا جھگڑا چل رہا ہے، قالو، لوگوں نے یہ کہا، اجئتنا بالحق، اے ابراہیم تو ہمارے پاس کوئی حق لے کر آیا ہے، ام انت من اللاعبین، یا تو ایک ایسے شخص میں جو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے، کھیل کود کر رہا ہے۔ تو اس پر انہوں نے جواب دیا، قال بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب جو ہے وہ رب ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور وہ کون ہے؟ الذی فطرہن، یہ وہ ہستی ہے جس نے ان کی تخلیق کری ہے، این وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اس بات پر گواہ ہوں، شہادت دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مختلف مقامات سے، مختلف تجربات سے، مختلف مشکلات سے گزر کر ان کا ایمان اتنا پختہ کر دیا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ جو ہے اسی نے زمین آسمانوں کی تخلیق کی ہے، یہ پتھر کی مورتیاں کچھ نہیں کر سکتی۔ اچھا، پھر اس کے بعد آیات چلتی ہیں اور اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے ایک چیلنج کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو، یہ جو پتھر کی مورتیاں تم پوج رہے ہو، وَتَاللَّهِ، ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، یہ جو تمہارے ساتھ یہ تمہارے معبود ہیں، پتھر کی مورتیاں ہیں، میں ان کے ساتھ ایک چال چلوں گا، قید کروں گا، بعد، اس کے بعد، ان تولوا مدبرین، میرا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جو عبادت گاہ تھی اس میں یہ بحث ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا جب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ گے تو میں آؤں گا اور میں کچھ عمل کروں گا یہاں پر، جب تک اپنے پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ تو جب وہ لوگ وہاں موجود نہیں تھے تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے ان عبادت گاہ میں، اور انہوں نے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، تو جو ان کے معبود پتھر کی مورتیاں تھیں ان کو توڑ ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیرن، سوائے جو وہ بڑا تھا ان میں ایک سب سے، اس کو چھوڑ دیا صحیح حالت میں، لہم، ان کا جو سب سے بڑا تھا وہاں پر پتھر کی مورتی تھی، لعلہم الیہ یرجعون، میں بھی یہ لوگ جو ہیں جب واپس آئیں گے تو اس کے پاس چلے جائیں گے اور اس سے کچھ مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو جب وہ لوگ لوٹ کے آئے، ابراہیم وہاں سے چلے گئے، قالوا من فعل، تو انہوں نے دیکھا کہ سارے ان کے بت جو ہیں وہ ٹوٹے پڑے ہیں وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ من فعل، یہ کس نے ایسی حرکت کری ہے؟ تو اللہ تعالی سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، ھذا بآلہتنا، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، انہ لمن الظالمین، یہ جو جس نے بھی کیا ہے وہ یقیناً ظالمین، غلط لوگوں میں سے ہے۔ تو انہی میں سے کسی نے، شخص نے، ایک نے یہ کہا کہ قالو، وہ کہنے لگے کچھ لوگ، سمعنا، ہم نے سنا ہے، فتن، ایک شخص کے بارے میں، نوجوان جو ہے، وَيَذْكُرُهُمْ، وہ ان کے بارے میں کچھ کہتا رہتا ہے، يُقَالُ لَهُ ابراہیم، اس کو ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو اس پر باقی لوگوں نے کہا، قالوا فاتوا بہ، وہ کہنے لگے اس کو لے آؤ یہاں پہ،
علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ گواہی دے سکیں کہ یہی شخص جو ہے اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں ان کی خبر لوں گا ان معبودوں کی، تو اسی نے توڑا ہوگا۔ تو وہ جا کے انہوں نے حضرت ابراہیم کو پکڑ لیا اور لے آئے اس کی عبادت گاہ کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قالو، ان لوگوں نے کہا ابراہیم سے، انت فعلتا، کیا تو نے یہ حرکت کری ہے، ھذا، یہ حرکت جو ہے، بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سیدھا جواب تو نہیں دیا، لیکن انہوں نے ایک اشارہ کیا اور یہ کہا قال بل فعلہ، انہوں نے کہا کہ یہ جو ادھر معبود سب سے بڑا ہے، زندہ ہے، اس نے کیا ہوگا۔ کبیرہم، یہ تو سب سے بڑا ہے، ھذا، ان سب کا، فاسألوہم، تو تم اس سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، ان لوگوں سے پوچھو جن کو توڑا گیا ہے، یہ بھی مٹی کے بنے ہوئے پتھر پڑے ہوئے ہیں، ان کانوا ینطقون، اگر یہ لوگ بولتے ہیں، اگر ایک دوسرے سے سمجھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، یہ خدا ہیں تمہارے، تو ان سے پوچھ لو، یہ بتا دیں گے کس نے توڑا ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت پہ اڑے ہوئے تھے، جو عبادت کرتے تھے ان جھوٹے معبودوں کی، ایک لمحے کے لیے ان کے دل جو تھے وہ اندر سے ان کی طرف راغب ہوئے کہ یہ بات تو صحیح کر رہا ہے یہ شخص۔ فرجعوا الی انفسہم، وہ اپنے دلوں کی طرف پلٹے، یعنی ان کے دماغ نے ان کو بتایا، ان کے دلوں نے ہی بتایا کہ یہ بات تو ہی صحیح کر رہا ہے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، ہم ہی لوگ جو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہی لوگ، تم ہی جو ہے غلط حرکتوں پہ کر رہے ہو، یہ پتھروں کی عبادت کر رہے ہو۔ لیکن دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ جب وہ غلط کام کرتا ہے تو اندر سے اس کا قلب جو ہوتا ہے وہ اسے ٹوکتا ہے۔ تو یہی ہوا ان لوگوں کے ساتھ کہ ان کے اندر کی صلاحیتوں نے انہیں اس بات پر راغب کیا کہ سنو، بات تو یہ شخص ہی کر رہا ہے، ہم ہی غلطی پر ہیں۔ لیکن پھر ہوا کیا کہ ان کے نفس امارہ نے، ان کی نفس نے، جو کہ شیطانی کنٹرول میں ہوتا ہے، وہ غالب آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم نکسوا علی رؤوسہم، تو وہ اپنا سر انہوں نے جھکا لیا اور یہ کہنے لگے لقد علمت، اے ابراہیم تمہیں معلوم ہے، ما ہؤلاء ینطقون، یہ تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ موقع تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال افتعبدون، انہوں نے کہا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا ان چیزوں کی، ما لا ینفعکم شیئا، جو کہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتے، ولا یضرکم، اور تمہارا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ تو اف لکم، تمہارے اوپر اف ہے، تمہارے اوپر بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے تمہارے اوپر، ولما تعبدون، اور ان کے اوپر جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، افلا تعقلون، تا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر ان لوگوں کا غصہ بڑھ گیا اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو اب آگ میں جلا کے سزا دو۔ قالوا حرقوہ، وہ کہنے لگے کہ اس شخص کو جلا ڈالو۔ وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی عبادت میں ان کی مدد کرو۔ ان کنتم فاعلین، تو اگر تم یہ کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ، اور دوسری جگہوں پہ ان کی تشریح موجود ہے کہ انہوں نے ایک آگ جلائی اور اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ ان کی زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے اتنا بڑا چیلنج فرد واحد نے کیا کہ ساری قوم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی، ہم نے یہ کہا اے آگ ہو جا بردم و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا بہت ہی سلامتی کے ساتھ، اور وہی ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس عمل کو ناکام کر دیا۔ اچھا، ایک آیت کا سلسلہ اور ہے جو کہ ایک پھر مزید آزمائش سے ان کو گزارا گیا کہ جب پہلی مرتبہ وہ اپنی فیملی کو، بیوی کو، بچے کو ایک صحرا میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور پھر کافی عرصے کے بعد جب وہاں پر واپس آئے تھے
تو ان کو ایک اور آزمائش سے گزارا گیا۔ یہ سورہ الصافات کی آیات ہیں کچھ، یہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، انہوں نے دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے اللہ مجھے عطا فرما اولاد جو کہ صالحین ہو۔ تو ہم نے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو جو تھی وہ خوشخبری دی ایک بہت عمدہ بیٹے، بردبار بیٹے کی۔ فلما بلغا، تو جب وہ پہنچا، معہ السعی، اس عمر کو جب کہ وہ چلنے لگا تھا، یعنی کچھ عمر نوجوانی کی ہونے کے قریب تھی اس کی، تو یوتھ کے قریب۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا، قالا یا بنیا، دیکھیے یہ لفظ بنیا جو ہے یہ بہت ہی محبت کا لفظ ہے، اے میرے پیارے پیارے بیٹے، انی آرا، میں دیکھتا ہوں، اور یہ دیکھنا جو ہے فی المنامی، خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو فنظر، تو مجھے بتا، تو سوچ اس بارے میں، ماذا ترا، تو کیا سوچتا ہے، تجھے کیا اس میں حقیقت نظر آتی ہے۔ دیکھیے کوئی اور اولاد ہو یا کوئی اور معاملہ ہو تو فوراً ایک شخص دوسرے شخص سے کہے گا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہیں کیا سوچ رہی ہے، تم ایک خواب دیکھ رہے ہو اور اس خواب میں کسی کو قتل کرنا چاہتے ہو، اگر تمہیں خواب نظر آ گیا ہے اور وہ بھی بیٹا ہے تمہارا اور جس کے لیے تم دعائیں کرتے ہو۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقصد اس بیٹے کو بھی ہمت دینا تھی اور اس کا بھی مقام بلند کرنا تھا، اور یہ دونوں باپ بیٹے ان کو اللہ نے ہدایت دی تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا، قالا، بیٹے نے یہ کہا، یا ابتی، اے میرے پیارے باپ، افعل، کر دے ما تؤمر، جس کا تجھے حکم دیا گیا ہے۔ یعنی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ خواب جو تو نے دیکھا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ خالی ایک خواب ہی نہیں ہے جو تجھے نظر آ گیا ہے۔ ستجدنی، تو پائے گا مجھے انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، اب بیٹا بھی تیار ہے تو میں اب اس کو ذبح کروں گا، یہ اللہ کا حکم ہے، گو کہ یہ خواب میں مجھے نظر آئی ہے یہ بات۔ تو وہ اس کو لے کے چلے۔ اچھا، یہ واقعہ ہے جہاں پر جمرات کا وہ ہوتا ہے، اس کے درمیان کا علاقہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے ہیں اور وہ کعبے کے قریب میں قیام ہے ان کا، تو وہاں سے وہ اس بیٹے کو لے کر چلے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما، اسلما جو ہے یہ دو کی جمع ہے، فلما، پھر جب، اسلما، ان دونوں نے تسلیم کر دیا، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا کہ ٹھیک ہے، ایک ذبح کرے گا اور ایک ذبح ہو جائے گا، یہ دونوں اطاعت کے لیے چل پڑے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَتَلَّهُ، پھر اس نے اس کو لٹا دیا، یعنی ابراہیم نے اسماعیل کو للجبین، اس کی پیشانی کے بل، یعنی سر نیچا کر کے زمین کے اوپر لٹا دیا۔ دیکھیے میں اس میں ذرا تشریح اس لیے زیادہ کروں گا اس پوائنٹ پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات پر ہمیں صحیح طریقے سے ان کا مطالعہ کر کے سمجھنا چاہیے، اور بہت ساری کہانیاں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں ان کو رد کر دینا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں، صرف یہ فرما رہے ہیں کہ تلہ للجبین، جبین جو ہوتی ہے وہ پیشانی کو کہتے ہیں، پیشانی کے بل لٹا دیا اس نے، ابراہیم نے اسماعیل کو، اتنا عمل ہوا ہے انہوں نے۔ وَنَادَيْنَاهُ، تو ہم نے پکارا، اَن یا ابراہیم، اے ابراہیم، ابراہیم کا نام لے کے پکارا، قد صدقت الرؤیا، تو نے یقیناً تصدیق کر دی ہے، اپنے سچ کر دکھایا ہے اپنے خواب کو، انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ نے فرمایا ہم اسی طریقے سے احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ دیکھیے پھر میں اس آیت پہ جاتا ہوں واپس، تلہ للجبین، انہوں نے، ابراہیم نے لٹا دیا پیشانی کے بل، صرف اتنا عمل کیا ہے انہوں نے۔ ہمارے ہاں کہانیاں یہ ہے کہ وہ جنہوں نے چھری بھی لی اور آنکھوں پہ پٹیاں بھی باندھ لیں اور چھری چلانے بھی لگے، اور وہ زنگ آلود ہو گئی، وہ کاٹ ہی نہیں رہی تھی، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا،
پھر جب پٹی کھولی تو وہاں پر وہ حضرت اسماعیل جو تھے وہ کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے، اور ایک ذبح کیا ہوا وہاں پہ بکری یا جانور یا دمبا پڑا ہوا تھا۔ یہ ساری کہانیاں ہیں، قرآن سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قرآن میں صرف اتنا ہے کہ ان کا پورا ارادہ تھا ذبح کرنے کا، انہوں نے اس عمل کو پورا کرنے کے لیے جیسے ہی لٹایا، اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا ابراہیم کو، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو بس یہیں پر معاملہ ختم ہو گیا، یہیں پر معاملہ رک گیا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ یقیناً ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس پر ہم نے تم کو گزارا ہے، اور تم نے اس کو سچ کرنے کی پوری اپنی طرف سے کوشش کر لی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس ان کے عمل کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذبیحے کی قربانی ان کو عطا فرمائی۔ یعنی یہ کہ پھر ان کو وہ بجائے اس کے کہ اس کو ایک طریقہ قائم کر دیا اللہ نے کہ تم ابراہیم تم بھی ذبح کرو گے ایک جانور کو، اور تمہارے بعد یہ طریقہ قائم ہو جائے گا، ہر سال ہر وقت میں لوگ جو یہاں آئیں گے وہ اس رسم کو دہرائیں گے، اور وہی نہیں بلکہ دنیا بھی جہاں جہاں تمہاری اتباع کرنے والے اور تمہارے پیغمبر کی اتباع کرنے والے اور آن وسلم کی اتباع کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ اس عمل کو ہر بار دہرائیں گے، اس سنت کو زندہ کریں گے کہ تم نے اپنے بیٹے کو اتنی بڑی قربانی کے منزل سے گزار کے، ہم نے ان کی جان بھی نہیں لی، ان کو بخش بھی دیا، ہم نے رسم قائم کر دی ہے۔ یہی مطلب ہے یہاں وَفَدَيْنَاهُ، فدیے میں ایک بہت بڑا انعام کے طور پہ ذبحٍ عظیم، ایک بہت بڑی نشانی عطا فرمائے قربانی کی۔ اور یہی نہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے یہ رسم چھوڑ دی بعد میں آنے والوں کے لیے، سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پہ۔ تو یہ مختلف مقامات ہیں، مختلف آیات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام عطا کیا اللہ نے وہ ایسے ہی نہیں دے دیا، انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، بڑے قربانیوں سے گزرے ہیں، بڑے معاملات سے گزرے ہیں، بڑی آزمائشوں سے گزارا گیا ہے۔ جب ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امامت کا اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا اور ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، ان کو پیغمبروں کے سب سے اوپر وہاں پر نسلوں میں پیغمبروں کی ان کو سب سے اوپر لے جا کے وہاں پر کہ وہاں سے یہ معاملات شروع ہوئے ہیں سارے، یہ وہاں پر ان کو وہ مقام دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک وہ واقعات ہیں جو کہ ان کی آزمائش کے واقعات ہیں جن کے ذریعے سے ان کو گزارا گیا۔ تو میں نے اسی لیے وہ آیات جو ہیں منتخب کی ہیں، اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور بھی آیات ہیں، لیکن میں نے وہی آیات منتخب ہی ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آزمائش سے گزارا ہے اور انہوں نے ثابت قدمی سے ان آزمائش کو پورا کر دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔